بلوچستان کے پہاڑوں سے، بلوچستان کے دیو کامت پہاڑوں سے جو ہے وہ ایک حسیب اللہ کو ہم نے تلاش کیا ہے۔ جس طریقے سے ایڈم گلکرسٹ ہٹ کرتا تھا بالکل اسی طریقے سے ہمیں جو مار دھاڑ اور جو ہٹنگ ملتی ہے وہ حسیب اللہ کے پاس ملتی ہے۔ اور یہ لیجیے صاحب ایک اور حسیب اللہ اتنا کانفیڈنٹ ہے وہ مارنے کے اندر کہ وہ مارنے کے بعد اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کے بلے پہ بال آئی ہے تو اب وہ 6 جائے گا۔ وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ بال کو بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہ بھی نو لک شاٹ کا کہہ سکتے ہیں، ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں۔ بالکل حسیب اللہ کے اس وقت سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت چرچے ہیں، حسیب اللہ کے شارٹس، حسیب اللہ کا اسٹائل۔ اس وقت پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیوچر سٹارز کے اندر اگر کسی کو دیکھا جا رہا ہے تو اس میں ایک حسیب اللہ شامل ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک نیا سلسلہ ٹیلنٹ ہنٹ شروع کیا، اور یہ آپ کے اندر جو ہے بہت غیر معمولی جو ہے مقبولیت جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ آپ کی ویوز جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں، آپ اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے ہم اس کو مستقل طور پہ آپ کے لیے جاری رکھیں گے۔ آج ہم آپ کے لیے جو ایک نیا ٹیلنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا تعارف کرائیں، آپ سے ہماری درخواست ہے، استدعا ہے، التجا ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو جو ہے وہ کلک کر دیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بلوچستان کے پہاڑوں سے، بلوچستان کے دیو کامت پہاڑوں سے جو ہے وہ ایک حسیب اللہ کو ہم نے تلاش کیا ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ بلوچستان کے بارے میں کبھی نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ وہاں بہت بڑے بڑے کرکٹر پیدا ہوئے، لیکن بڑے بڑے نایاب ہیرے جو ہیں وہ بلوچستان میں چھپے میں، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرٹ کا قتل یا صلاحیت کیا کہنا چاہیے کہ جو ایکسس رسائی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کی نیشنل قومی دھارے میں، قومی کرکٹ ٹیم تک پہنچنے میں، تو ہم یہ کام آپ کے لیے کریں گے۔ اب ہم نے ایک وہاں پہ حسیب اللہ کے بارے میں معلومات کی تو ہم حیران رہ گئے کہ اتنا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ وکٹ کیپر بلوچستان میں پشین کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اور لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہے یہ، اور بہت کم وکٹ کیپر پاکستان میں، بڑے بڑے وکٹ کیپر آئے، راشد لطیف آئے، معین خان آئے، وسیم باری آئے، لیکن یہ وکٹ کیپر شاید لیفٹ ہینڈ وکٹ کیپر میں نہیں سمجھتا۔ جنید بھائی آپ کو اور بھی اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے۔ جنید بھائی، حسیب اللہ کے بڑے چرچے ہیں۔ بالکل حسیب اللہ کے اس وقت سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت چرچے ہیں، حسیب اللہ کے شارٹس، حسیب اللہ کا اسٹائل۔ حسیب اللہ کا تعلق بلوچستان کے ضلع پشین سے ہے، پشین کی پیدائش ہے، اور 20 سال کی ان کی عمر ہے، اور بہترین لڑکا۔ اس وقت پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیوچر سٹارز کے اندر اگر کسی کو دیکھا جا رہا ہے تو اس میں ایک حسیب اللہ شامل ہے۔ حسیب اللہ کو اس سے پہلے افغانستان کے خلاف سیریز میں ایک میچ کے لیے ٹرائی کیا گیا تھا جس میں وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن حسیب اللہ نے اس کے بعد اپنی فارم، اپنی پرفارمنس کو بہت بہتر کیا۔ حسیب اللہ کے بارے میں جو ناقدین اور دیکھنے والے، جو کرکٹ کے دیکھنے والے ہیں، وہ ایک کہنے میں حق بجانب ہے کہ پاکستان کو مستقبل کا ایڈم گلکرسٹ مل گیا ہے۔ ان کی کیا آسٹریلین وکٹ کیپر بیٹسمین، ایک لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین جو کہ اوپن کیا کرتا تھا آسٹریلیا سے، جس نے 50 اوور کی کرکٹ کے اندر اوپن آ کے وکٹ کیپر اوپن کرے، اور اس نے ایک 50 اوور کی کرکٹ کو ایک نیا سٹائل، نیا رنگ دے دیا تھا۔ سرکل سے اوپر سے ایڈم گلکرسٹ ہٹ کرتا تھا بالکل اسی طریقے سے ہمیں جو مار دھاڑ اور جو ہٹنگ ملتی ہے وہ حسیب اللہ کے پاس ملتی ہے۔ حسیب اللہ اتنا کانفیڈنٹ ہے وہ مارنے کے اندر کہ وہ مارنے کے بعد اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کے بلے پہ بال آئی ہے تو اب وہ 6 جائے گا۔ وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ بال کو بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہ بھی نو لک شاٹ کا کہہ سکتے ہیں، ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں۔ پی ایس ایل کے اندر عماد وسیم کو جس طریقے سے لگاتار 2 چھکے دیے، اور عماد وسیم کی بھی شکل بڑی دیکھنے والی تھی، اسی طرح حسیب اللہ نے جس طریقے سے پرفارم کیا ہے ڈومیسٹک کے اندر، اور جو اس کی پرفارمنس لگاتار پاکستان کے پی ایس ایل کے اندر اور پاکستان کے مختلف ٹورنامنٹس میں، قائد اعظم ٹرافی میں اور پاکستان کی جو نیشنل T20 لیگز ہیں اس کے اندر رہی، کیونکہ وہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ بھی ہے، مکمل قائدانہ صلاحیتوں کا حامل یہ لڑکا ہے، اور یہ اس سے پہلے انڈر 19 کھیل کے آیا ہے۔ اس سے پہلے جو وکٹ کیپر تھے، موجودہ وکٹ کیپر سے پہلے
وہ حسیب اللہ وکٹ کیپنگ کیا کرتے تھے انڈر 19 کے لیے. تو اب جب 19 سال سے ایج کراس ہوئی تو ان کو پھر آگے لیا گیا. حسیب اللہ کا جو T20 میں اسٹرائک ریٹ ہے وہ 133 ہے. 133 کا اسٹرائک ریٹ، دیٹ از سپرب. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو اے کلاس میچز کے اندر ان کی ایوریج آ رہی ہے وہ 89 کی ایوریج ہے. یہ تو صحیح ہے. اچھا پاکستان میں کوئی لیفٹ ہینڈڈ میرے خیال ہے تسلیم عارف تھے لیفٹ جی پاکستان کیا دنیا کے اندر لیفٹ ہینڈڈ وکٹ کیپر بیٹسمین بہت کم آتے ہیں. ایڈم گلکرسٹ آئے تھے، اس کے بعد اب ڈی کاک کھیل رہے ہیں، اور مطلب بہت کم ہوتے ہیں. شاذ و نادر نکلتے ہیں، کوئی 20 سال میں کوئی ایک لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین وکٹ اچھا کیپر. پہلے زمانے کی کرکٹ تھی جیسے وسیم باری، تو زمانے کا جو وکٹ کیپر ہوتا تھا اسے وکٹ کیپر ہوتا تھا، اس سے بیٹنگ کی توقع نہیں کی نہیں ہوتی تھی. آج تو آپ کو مسٹ ہے کہ آپ وکٹ کیپر کو اچھا بیٹسمین ہونا لازم ہے. تو آپ نے راشد لطیف، معین خان اور سرفراز، یہ 3 وکٹ کیپر اگر ہم لیتے ہیں، یا پھر ان کو رضوان، ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس لیول کے وکٹ کیپر ہیں اسی لیول کے بیٹسمین تھے؟ اور اب جو حسیب اللہ آ رہے ہیں ان میں بیٹنگ کی صلاحیت بھی وکٹ کیپنگ جتنی ہے. دیکھیں ہر دور کے مختلف تقاضے رہے ہیں. جب راشد بھائی اور معین بھائی کھیلا کرتے تھے، جو اس دور کی کرکٹ تھی، وہ اس دور کی کرکٹ 250 رن کی کرکٹ تھی 50 اوور کے اندر. T20 تھا نہیں. تو جو 50 اوور کی کرکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی اور ٹیسٹ میچ زیادہ ہوا کرتے تھے، تو جو ٹیسٹ اور ون ڈے کی ریکوائرمنٹ تھی، معین بھائی اور راشد بھائی اس کے اندر 100% فلفل کرتے تھے. وہ سنگل ڈبل اور چوکے کی کرکٹ تھی. راشد بھائی اور معین بھائی اپنے وقتوں کے بہترین وکٹ کیپر بیٹسمین رہے ہیں. راشد بھائی کا 100 بھی ہے، راشد بھائی کی 50 بھی ہے. اس زمانے کے اندر وکٹ کیپر کا 100 کرنا، 50 کرنا بڑی بات ہوتی تھی، بڑی بات ہوتی تھی. کیونکہ وکٹ کیپر بیٹسمین اب جو وکٹ کیپر آئے جیسے سرفراز، یہ جو تیار ہو رہے ہیں، اب جو تیار ہو رہے ہیں وکٹ کیپر. سیفی بھائی کا بھی دور ایسا تھا کہ اس میں T20 انہوں نے لیڈ کیا، جتایا، ساری چیزیں اپنی جگہ ہم صحیح ہیں. لیکن وہ T20 کے پلیئر کبھی بھی نہیں رہے. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ T20 کے پلیئر نہیں ہیں، وہ T20 جتانے لیکن T20 کے کپتان ہیں. وہ دیکھیں T20 کے کپتان ہونے میں اور T20 کے پلیئر ہونے میں بڑا فرق ہے. حسیب اللہ فی الحال T20 کا پلیئر ہے، ہم اس کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہاں اسے فیوچر کا ایڈم گلکرسٹ کہہ سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیں ایک وکٹ کیپر کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ وکٹ کیپر سے زیادہ اچھے ریفلیکسز تو کسی کے نہیں ہوتے پوری ٹیم میں. اچھا کیونکہ جتنا اس کو مستعد رہنا ہے. لیکن ایک آپ کے بعد میں ڈرائیو اگر کسی کی وکٹ کیپنگ میں مشہور ہوئی تو راشد لطیف کی میرے خیال میں مشہور ہوئی تھی. ان سے اچھی ڈرائیو کسی نے؟ ہاں راشد لطیف کا اسٹریٹ ڈرائیو اس زمانے میں، کیونکہ راشد بھائی کراچی سے کھیل کے گئے تھے گلیوں کی کرکٹ. گلیوں کی کرکٹ کے اندر لیگ اور آف تو اتنا نہیں ہوتا. گلیوں کی کرکٹ کے اندر تو سیدھا ہوتا ہے، وہ کونے والا کھمبا 6 ہوتا ہے، اس تار کے اوپر سے بال جانی ہوتی ہے تو 6 ہوتا ہے. تو یہاں تو وہ سیدھا کھیل کے گئے تھے. ان کا ڈرائیو بڑا اسٹرانگ تھا. معین بھائی کا بھی ڈرائیو اسٹرانگ تھا، لیکن معین بھائی کا لیگ سائڈ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. راشد بھائی کا کور ڈرائیو بہت اسٹرانگ تھا، اسٹریٹ ڈرائیو بہت اسٹرانگ تھا، کٹ بہت اسٹرانگ تھا. لیگ سائڈ معین بھائی کی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. معین بھائی کی لیگ سائڈ کی اسٹرانگ کا ہی تو کرشمہ تھا جو 92 کا ورلڈ کپ ہم جیتے سیمی فائنل. ایک اور راشد بھائی کی جو خاص بات تھی، وہ چھلانگ لگاتے تھے دور سے بھی جا رہے اس کو بال کو. دیکھیں وہ تو ہر وکٹ کیپر کے ریفلیکسز ہیں. ہاں راشد بھائی کی ڈائیو بہت لمبی ہوتی تھی. راشد بھائی کے لیے ایک چیز بڑی مشہور تھی کہ اگر راشد بھائی وکٹ کیپر ہیں تو فرسٹ فلپ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب میں اس سوال کو ان کے ساتھ جوڑوں، حسیب اللہ کی. حسیب اللہ کی ڈائیو کیسی ہے؟ حسیب اللہ بھی ینگ ہے، بہت اچھی ڈائیو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی ٹائم ہے حسیب اللہ کو. حسیب اللہ سیکھے گا. حسیب اللہ یقینی طور پہ راشد بھائی سے بھی کہیں نہ کہیں رابطے میں آئے ہیں، جو مجھے پتا چلا تھا، اور وہ حسیب اللہ سے بھی رابطے میں ہیں. معین بھائی رابطے میں کافی. اب تو PSL کھیل رہے ہیں پشاور زلمی سے، تو ان کو کوچز اچھے مل رہے ہیں. تو جب انہیں اچھا کوچ ملے گا، اچھا ماحول ملے گا، تو حسیب اللہ انشاءاللہ گروم کرے گا اور پاکستان کا ایک فیوچر سٹار ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات، ماڈرن کرکٹ کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. جو دور حاضر، دیکھیں سٹار کون بنے گا، سٹار کون ہوگا؟ سٹار صرف وہ ہوگا جو کرنٹ ایج کی جو کرکٹ کے تقاضے ہوں گے اسے پورا کرے گا. راشد بھائی اگر سٹار بنے تھے تو وہ اس وقت کے دور کے تقاضے پورے کر رہے تھے. معین بھائی نے اس وقت یہ سید بھائی آپ کے انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے نا آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ لوگ پروگرام پسند کریں تو اپنے کمنٹس میں اس کا ضرور اظہار کیجیے گا. کوئی رائے دینا چاہیں، کوئی تنقید کرنا چاہیں تو اس پہ بھی اپنی رائے کا جو ہے ضرور اظہار کیجیے گا. ہم آپ کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے پروگراموں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.